کہ کون سے عیب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں کی جائے گی اگر وہ جانور میں پائے جاتے ہوں. تو اس میں پہلی حدیث سنن نبی داؤد، جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرما دیا ہے. نمبر 1 کانا جانور، نمبر 2 بیمار جانور، نمبر 3 جو واضح طور پر لنگڑا ہو. یہ کانے سے مراد تھوڑا سا کانا نہیں، جو واضح طور پر کانا ہو، اور بیمار بھی واضح طور پر ہو، لنگڑا بھی واضح طور پر، اور چوتھا لاغر قسم کا، بالکل مریل قسم کا اگر کوئی جانور ہے جس کی ہڈیوں پر گوشت ہی نہیں ہے تو وہ اس کی قربانی نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. دوسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا جو جانور ہے اس کی قربانی سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی ایسا جانور قربان نہ کیا جائے جس کے کان چرے ہوئے ہوں یا اس کے کانوں میں سوراخ ہو یا کان کاٹے گئے ہوں، کیونکہ یہ بھی واضح عیب ہے. اور تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا. اب یہاں بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ آپ نے جانور لیا، اس وقت تو بیچارہ ٹھیک تھا، گھر پہنچے بیمار ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی اس طرح کا ایشو بن گیا. تو اس کے بارے میں حدیثیں تو ملتی ہیں لیکن ان میں کوئی صحیح سند والی حدیث نہیں. البتہ ایک قول ایک صحابی کا صحیح سند کے ساتھ المصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا. وہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک کانی اونٹنی دیکھی جس کی قربانی کے لیے لوگ جمع تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس اونٹنی میں یہ عیب جو ہے، اس کی آنکھ ضائع ہوئی تھی، ایک آنکھ، اگر یہ عیب خریدنے سے پہلے کا ہے تو اس کو قربان نہ کرو، اور اگر یہ خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی کرنے میں حرج نہیں. لہذا اس اثر سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اگر کسی جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جو خریدنے کے بعد ہے تو اس کی قربانی بالکل درست ہے، اور یہ عقل کے بھی قریب ہے الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر شے پر احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے، لہذا جب تم ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو اور اپنی چھری کو بھی تیز کر کے جانور کو آرام پہنچاؤ. کھنڈی چھری نہ پھیری جائے، تیز چھری. اور اس میں بھی پورا پھر جانور نہیں کاٹا جاتا، اسپائنل کارڈ تک کاٹا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جانور جو ہے اس کے اندر اس کے سر سے جو سگنل نکلنے ہیں پورے جسم کے ساتھ رشتہ برقرار رہے. تو وہ تھوڑا کانپتا ہے تو جسم کی نسوں میں جو خون ہے وہ بھی باہر نکل جاتا ہے، جو بیمار خون، بیماریاں پیدا کرنے والا خون ہے. یہی ذبح کے اندر حکمت ہے. تو جھٹکے والا جو ہے معاملہ یہ اسلام میں نہیں ہے. اب اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس جانور کو کھانا مکروہ سمجھتے تھے جسے قبلہ رخ کر کے قربان نہ کیا گیا ہو. حرام نہیں، مکروہ، کراہت سمجھتے تھے. قربانی تو ہو جائے گی لیکن وہ ذبیحہ، ایسا ذبیحہ جو قبلہ رخ ہو وہی بہتر ہے. لہذا جب مرغیاں لینے بھی جائیں تو اس وقت بھی اہتمام کر لیا کریں، قبلہ رخ کریں. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو قربانی جو ہے یا اس طریقے سے ذبیحہ تو ہو جائے گا. الحمدللہ ساری امت اسی پر عمل کرتی ہے کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ باندھ کر جو ہے وہ قبلہ رخ کر دی جاتی ہیں، پھر اس کی گردن بھی، تاکہ قبلہ رخ اس کا ہو. تکبیر کے الفاظ کیا ہو؟ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈھے قربان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین پر لٹا کر ان کے پہلوؤں پر اپنا پاؤں مبارک رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قربان کیا. تو یہ تکبیر متفق علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں. بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ کے لیے ہی تمام بڑائیاں ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری تیز کروائی اور جب ذبح کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اسے قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی پورے گھر کی طرف سے. اور آپ کی کم از کم 9 بیویاں تو تھی،
پورے گھر والوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک، اس میں الفاظ موجود ہے، سینگوں والا چتکبرا مینڈا قربان کیا، اور ساتھ ہی حضرت عائشہ نے بتایا کہ چتکبرے سے مراد یہ ہے کہ اس کی پیٹ، آنکھیں اور ٹانگوں پر کالے نشانات تھے، جس کو ہم کہتے ہیں کالا چٹا، چتکبرا مینڈا قربان کیا۔ اور پھر فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اللہ قبول فرما۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ لہذا یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کا ذکر کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو اگر وہ امت کی مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اس کے تحت اب کوئی شخص یہ نہیں یہ دعا پڑھ سکتا کہ پوری امت کی طرف سے قبول فرما، ورنہ تو باقیوں کی طرف سے قربانی گئی نا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ آیت کے تحت ایک مسئلہ بھی انہوں نے سالو کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو تبع تابعین میں سے ہیں، المتوفا 181 ہجری، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں، یعنی انہوں نے اگر اس حدیث کو لیا بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کے طور پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلو قربانی کر دی۔ کسی کو اگر ذوق کلیئر نہیں اس حدیث کا، کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں، آج بھی کوئی کر لیتا ہے جس کو یہ بات پتہ نہیں ہے، ہاں پتہ چل جائے پھر بچنے میں عافیت ہے، بدعت کا فتویٰ ہم پھر بھی نہیں لگاتے۔ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے، البتہ میت کی طرف سے جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ صدقہ پھر ہوگا، اور پھر فرمایا کہ اس سارے کو ہی قربان جو کیا ہوا جانور ہے سارے کو ہی پھر صدقہ کرنا ہوگا، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ صدقے کا گوشت ہے۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھیے یہ بکرا بھی پھر الگ سے کرنا ہوگا۔ گائے میں حصہ ڈال دیا اگر 7 میں سے ایک حصہ کسی اور کے لیے جو فوت شدہ ہے کہ میرے امی ابو کی طرف سے یا فلاں کی طرف سے، تو ساروں کی قربانی خطرے میں پڑ گئی۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی پہنچتا ہے، ان کی دعاؤں کا ثواب پہنچتا ہے۔ دوسرا علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی وہ ملنا بھی چاہیے، اور تیسرا صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا۔ لیکن یہ جو بات ہے تو آٹومیٹکلی اگر ہم قربانی کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے، ان تک ثواب پہنچے گا، اور پوری امت کی قربانی کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہدایت بنے ہمارے لیے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہر عمل کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی جاتا ہے، الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے۔ تو کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات، ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے۔ سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلایا جائے، وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں۔ اور وہ ہے اگلا پوائنٹ، اور یہاں بات یاد رکھیں حنفی بھی یہ بات نہیں مانتے، ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ 3 حصے کریں، لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ 3 حصے کرنا ضروری نہیں، سارا خود بھی کھا سکتے ہیں۔ وہ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ میں آیت انشاءاللہ آخر میں پڑھ بھی دوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کرے۔ پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، تو اس سال بھی ہم یہی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ، اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے۔ اب گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو۔ یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے 3 دن ہے، اشارہ ملا ہے 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا۔ اور یہ بھی پوائنٹ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ایکسپلور کیا، اور واقعی حقیقت بات ہے
کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ 3 دن قربانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں ہونا. کھال کا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ کھال تو بڑی مصیبت بن گئی ہے. پہلے تو خالی مولوی لڑتے تھے کھالوں کے لیے, اور ان کا بس چلے تو آپ کی کھال بھی عید والے دن اتار کے لے جائیں اور جا کے اس کو بیچ کے تو اس سے جو ہے چندہ اکٹھا کریں. لیکن اب سیاسی جماعتیں بھی میدان عمل میں اتر آئی ہیں. خصوصاً کراچی شہر کے اندر تو عید قرباں پر قتل ہو جاتے ہیں کھال کے چکر میں. وہ 1,500-2 ہزار کی کھال ہوتی ہے اور بندہ مار دیتے ہیں. یہ کھال ہم نے لے کے جانی, وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانی. پھر ایک ایک مکتبہ فکر میں, بریلویوں میں, دیوبندیوں میں, اہل حدیث, اہل تشیع میں, ان میں بھی جتنی پارٹیاں بنی ہیں وہ آپس میں کھال کے پیچھے لڑتے ہیں. اور بعض لوگ تو بےچارے صرف اس لیے 2 قربانیاں کرتے ہیں کہ ایک پارٹی کو ایک کھال دیں گے, دوسرے کو دوسری, تاکہ دونوں خوش رہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل حقیقت ہے. اور یہ سارا مسئلہ جو ہوا ہے نا, وہ ہوا ہے فتنہ مال. میں پھر ریپیٹ کروں گا, مسئلہ نمبر 51, 1.5 گھنٹے کی گفتگو, رزق حرام, فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. آج تک کسی بندے نے رزق حرام پہ یہ گفتگو نہیں کی ہے. کیوں؟ کہ وہ پرٹیکولر آیات ہے ہی علماء کے بارے میں ہے کہ یہ حرام ہو رہا ہے. وہ ساری آیات میں نے پیش کی ہیں. امت کے بارے میں تو بعد میں ہے. جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے, ہر امت کا ایک فتنہ اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس کھال والے کانٹیکسٹ میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اونٹوں پر, کہ میں اونٹوں کی قربانی کے لیے ان سے پہلے جو ہے ان کی نگرانی کروں, اس کے بعد ان کی لگاموں کو اور ان کے پالان جو ان پر رکھے ہوتے ہیں اور لگامیں جو ساتھ ہوتی ہیں ان کو اور ان کی کھال کو صدقہ کروں, اور کسائی کو یعنی قصاب کو اس کی اجرت نہ دوں کہ اس کے کھال اس کے حوالے کر دی جائے کہ یہ اجرت ہے تمہارے قربان کرنے کی, اپنی طرف سے اجرت دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ اس کے ساتھ جو رسی لگی ہوئی ہے, لگام بھی لگی ہے, پالان بھی لگا ہوا ہے, جو جو چیزیں اونٹ کے ساتھ ہیں اس کی کھال یہ تمام صدقہ ہوں گی, اور اس کا مصرف وہی ہوگا جو گوشت کا مصرف ہے, یعنی خود بھی استعمال میں لا سکتے ہیں کھال کو. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھال اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی ہے. یعنی گوشت بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں, کھال بھی. اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان گھروں میں مسلح بنا لیا کرتے تھے کھالوں کا, ڈول بنا لیا کرتے تھے اس چمڑے کا, خود استعمال کر سکتے ہیں. اب مصرف کیا ہے اس کا؟ تو بھائیو پہلا مصرف تو یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں کو صدقہ اور خیرات کیا جائے, کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے. اس کے بعد جو بھی لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں یا این جی اوز ہیں, مثال کے طور پر عیدی ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں, شوکت خانم والے ہیں, اسی طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی کی, وہ ہیں, اسی طریقے سے فلاح انسانیت جماعت الدعوہ کی ایک ونگ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو جو بھی خدمت خلق کے لیے کام کر رہا ہے ان کو بھی دے جا سکتی ہے کھال, الحمدللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخری پوائنٹ, اور یہ خصوصاً بیرون ملک مقیم مسلمانوں کے لیے, کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ میری علم کے حد تک اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو. تو یہ مسئلہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 28, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تو جب یہ قربان کر چکو جانور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ. اب اس میں غریب مسلمان ہے یا غیر مسلم, اس کی کوئی تفریق نہیں, اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ تفریق آئی ہے. تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ تالیف قلب کے لیے, جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض اوقات ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں, ان کے تالیف قلب کے لیے دیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے. لہذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کے تحت. الحمدللہ اس پہ اہل سنت کے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی متفق ہیں. بعض ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی علماء ہیں انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے کہ نہیں, یہ چونکہ واجب عبادت ہے, ہاں صدقے والی عبادت ہو تو آپ دے سکتے ہیں, واجب عبادت میں نہ دیں. لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ دوسرا ٹول بڑا اچھا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہیلا کر لیں,
کہ آپ کے پاس جو دوسرے رشتہ داروں کا گوشت آیا ہے وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا نہ کرسچنز کو دیں. ماشاءاللہ ماسٹر ہے نا اس کام کے. تو ان کے نزدیک بھی پتا ان کو بھی ہے کہ اس کا وہ حال تو نکالنا ہے کہ کرسچنز کو دینا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے ادھر کتنا غریب طبقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر جو باقی رشتہ داروں کا گوشت آیا ہوا ہے نا وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا والا کسی مسلمان کو ہی دیں. لہٰذا اس بات کی کوئی جو ہے وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا گوشت، پھر اگلے سال اجازت دی اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد بھی سٹور بھی کر سکتے ہو، خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ قحط کا سال تھا تاکہ تم سارا گوشت خیرات کر دو. لہٰذا اس کے تحت اجتہادی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آج بھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اگر کوئی قحط والا معاملہ ہو جائے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے جیسا کہ کبھی زلزلہ یا سیلاب آ جاتا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کر دے کہ جو قربانی کا گوشت ہے بس تھوڑا سا اپنے گھر میں رکھیں اور باقی سب گورنمنٹ کے پاس جمع کروائیں تاکہ ان غریب لوگوں تک پہنچایا جائے، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر. تو اور الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں، ہماری جو تنظیمیں جتنی کام کر رہی ہیں، چاہے عیدی والے ہوں یا اس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن والے ہوں یا فلاح انسانیت جو جماعت و دعویٰ والوں کی ہے، ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ جو ہے، لیکن جو اچھی بات کسی کی بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو یہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ وہی کام تو کر رہے ہیں. اور میں الحمدللہ میں بھی یہ پچھلے کئی سالوں سے قربانی ڈائریکٹ انہی لوگوں کو ہی دیتا تھا، گھر میں نہیں، کہ جو لوگ زلزلہ زدگان کو یا اس طریقے سے سیلاب زدگان کے لیے وہاں قربانی کرتے تھے اور ان کو سارا تقسیم کر دیتے تھے. تو لہٰذا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. تو یہ الحمدللہ ایشوز جو ہے سارے قربانی کے حوالے سے کنکلوڈ ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات آج کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کو سلف کے منہج کے مطابق سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اجماع امت کو حجت مانتے ہوئے اور جب کبھی ضرورت ہو تو قیاس کو جائز سمجھتے ہوئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.